بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کی ایک عبرتناک شخصیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ ترجمہ: اور اے رسول، ان کو اس آدمی کا واقعہ پڑھ کر سناؤ جس کو ہم نے اپنے احکام کا علم دیا تھا، مگر وہ ان کو بالکل ہی چھوڑ نکلا۔ پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، چنانچہ وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اس آیت میں ان لوگوں کا حال بتلایا جا رہا ہے جو دنیاوی نفع کے لالچ میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کو ٹھکرا کر اپنی خواہشات کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہیں۔ ارشاد ہے، اے نبی جی، لوگوں کو اس آدمی کا حال بتلائیں جس کو ہم نے علم کے زیور سے آراستہ فرمایا تھا، عالم بنایا تھا، مگر اس نے دنیاوی لالچ میں آ کر اس زیور کو اتار پھینکا اور شیطان کے پیچھے چلتے ہوئے گمراہ لوگوں میں ہو گیا۔ آیت میں جس آدمی کے حالات بتلائے گئے ہیں وہ کون تھا؟ مشہور یہ ہے کہ وہ بلعام بن باعورہ تھا۔ یہ بڑا علم والا بزرگ تھا اور ایسا مستجاب الدعا تھا کہ ہر دعا قبول ہوتی تھی اس کی۔ بلعام بن باعورہ یہ جس شہر میں رہتا تھا وہاں کے لوگ کافر تھے۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کافروں سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا تو وہاں کے لوگ بلعام کے پاس آئے اور کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام بڑے سخت آدمی ہیں، اے بلعام تمہاری دعا تو ہر دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے تم موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایسی دعا کرو کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کی مصیبت ہم سے دور ہو جائے۔ بلعام نے کہا، افسوس، تم کیسی بے تکی باتیں کرتے ہو، جانتے بھی ہو کہ وہ وقت کے نبی ہیں، ان کے خلاف بد دعا کرنا مطلب اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ کرنا ہے۔ دیکھا آپ نے یہ لوگ، لیکن یہ برابر لوگ چپٹے رہے، ضد کرتے رہے۔ لوگوں نے ایک طرف تو اس کی بیوی کو بہلا پھسلا کر اپنی طرف ملا لیا، دوسرے بلعام کو خوب مال و دولت ہدیے میں دیے جو در حقیقت رشوت تھی۔ اس کے بعد لوگ پھر اس کے پیچھے پڑ گئے۔ اب کی بار بیوی کی رضا جوئی اور مال کی محبت نے اس بلعام کو اندھا کر دیا تھا۔ اب اس نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بد دعا کرنی شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ بد دعا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے کرنا چاہتا، لیکن نام اپنی قوم کا نکلتا۔ لوگوں نے کہا، اے بلعام، یہ کیا غضب کرتے ہو، تم تو ہمارے ہی خلاف بد دعا کر رہے ہو۔ اس نے کہا، زبان میرے اختیار سے باہر ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی قوم پر وہی تباہی نازل ہوئی جس کی بد دعا کی تھی، اور بلعام کو یہ سزا ملی کہ اس کے زبان کتے کی طرح اس کے سینے پر لٹک گئی۔ اسے یہ عذاب اللہ کی طرف، نبی کے خلاف بد دعا کر رہا ہے۔ ہم تو تباہ ہو ہی گئے، لیکن تم کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ بلعام نے اپنی قوم سے کہا، میری تو دنیا اور آخرت خراب ہو ہی گئی، لیکن بنی اسرائیل کو بھی چین سے نہیں رہنے دوں گا۔ میں تمہیں ایک چال بتلاتا ہوں جس کے ذریعے تم موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر غالب آ سکتے ہو، اور وہ یہ کہ تم اپنی حسین لڑکیوں کو ان کے لشکر میں بھیج دو۔ اگر لشکریوں نے ان سے زنا کر لیا تو ان کے ساتھ سے اللہ تعالیٰ کی مدد ختم ہو جائے گی۔ بنی اسرائیل کا ایک بڑا آدمی اس چال کا شکار ہو گیا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل میں طاعون کی بیماری پھیل گئی، جس میں ایک ہی دن میں 70,000 آدمی مرے۔ جب زانی اور زانیہ کو قتل کیا گیا تب طاعون ختم ہوا۔ جب زنا کرنے والے آدمی کو اتنے مسلمانوں میں ایک آدمی کو بھوت سوار ہوا اور اس نے مکاری کی، اس نے مانی نہیں، بلعام باعور کی بات مانی، تو اللہ تعالیٰ نے ساری قوم کو طاعون میں مبتلا کر دیا اور ایک ہی دن میں 70,000 آدمی مرے۔ جب زانی اور زانیہ کو قتل کر دیا گیا تب طاعون کی بیماری ختم ہوئی۔ تو معلوم ہوا کسی کو اپنے علم اور فضل اور زہد اور عبادت پر اترانا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، حالات بدلتے دیر نہیں لگتی۔
اس لیے ہمیشہ دین پر استقامت جمع رہنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر جمائے رکھے۔ ابلیس کی ہزاروں سالہ عبادت بیکار گئی، ہزاروں لاکھوں سال تک عبادت کی مگر بیکار گئی، اور بلعام بن باعور کا علم و فضل اور اس کی بزرگی بھی ذرا سے لالچ میں مٹی میں مل گئی۔ کوئی ولایت کے کتنے بھی اونچے درجے پر کیوں نہ پہنچ جائے، تاہم اپنے کو شیطان سے محفوظ نہ سمجھے۔ دیکھو بلعام کا حال کیا ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام جو معصوم تھے اور تھے بھی محفوظ جگہ پر جنت میں، لیکن شیطان نے کیسا داؤ مارا، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں بھائی کہ نہ معصوم ہیں نہ ہی محفوظ ہیں۔ بے حیائی اور حرام کاری پوری قوم کے لیے تباہی کا سبب بنتی ہے۔ جی آج وہ اس سے مل رہا ہے، وہ اس سے ملتی ہے، اور وہاں پتہ ہے ہمیں بدکاری ہو رہی، میں منہ پھیرے دوسروں میں ذکر کر دیں گے، اس کے روکنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اکٹھے ہو کر کے اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور اپنی آواز میں دم پیدا کریں۔ خبردار جو یہاں یہ بے حیائی پھیلائی یا یہاں نامحرم گھر میں گھسا، جی نہیں کرتے، کیوں؟ کوئی کیا کہے گا، ہمارے میں لڑنے کی طاقت ہے، بکواس کرنے کی طاقت تو ہے، کیوں کہہ رہے ہو کسی سے برابر میں کہتے پھر رہے ہو محلے میں؟ لیکن وہاں کھڑے ہو کر کے 10-5 آدمی محلے کے مل کر جو فرمایا جس گھر میں زنا کاری ہوتی ہے 40 گھر تک اس کی نحوست جاتی ہے۔ دیکھو ایک آدمی نے زنا کیا تھا، ساری قوم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قحط نازل ہو گیا، جب تک انہیں قتل نہیں کیا ہے، جب تک قحط کی بیماری دور نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہے نافرمانیوں سے۔ بے حیائی اور حرام کاری پوری قوم کے لیے تباہی کا سبب بنتی ہے۔ افسوس آج مسلمانوں کی ذلت اور خواری ختم کرنے کے نہ جانے کیا کیا طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ کاش بے حیائی پر بھی روک تھام لگانے کی سنجیدہ کوشش ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں فضل سے توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو بھائی کرنا پڑے گا، یہ نہیں کام چلے، نہ یہاں کام چلے نہ وہاں کام چلے۔ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ہمارے ذمہ ڈالی ہے۔ جب تمہارے ذمہ بھلی بری تمیز کی عقل دی ہے تو برائی اور بھلائی پھیلانے کی بھی ذمہ داری تمہاری ہے، چاہے برائی پھیلاؤ چاہے بھلائی پھیلاؤ۔ تو آخر ہم کیوں لوگوں سے الجھتے ہیں؟ حضرت تھان انطلاع فرماتے تھے میری ہر کسی سے کچھ نہ کچھ لڑائی ہے، میری ہر کسی سے کچھ نہ کچھ لڑائی رہتی ہے۔ لڑائی کا کیا مطلب؟ فرمایا حضرت آپ کیا معاملہ ہے یہ؟ آپ تو ایسے ہیں جیسے قصائی۔ تو آپ نے فرمایا جب لوگ بیل بن کے آویں میں قصائی بھی نہ بنوں؟ بھائی جب لوگ بیل بن کے آویں میں قصائی بھی نہ بنوں؟ پھر کسی نے کہا حضرت تو آپ تو ایسے پیچھے پڑ جاتے ہیں آدمی کے، تو فرمایا میری کسی سے لڑائی نہیں ہے، بات یہ ہے میں مسلمانوں کی غفلت کو دور کرنا چاہتا ہوں، اور یہ غافل رہ کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، بے فکری کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اور فرمایا یہ اتنی بڑی نحوست ہے غفلت۔ لوگ کیا فرمایا، توجہ سے سمجھنا، نماز نہ پڑھنا اتنی بڑی نحوست نہیں مانی جاتی، روزہ نہ رکھنا اتنی بڑی نحوست، غفلت میں پڑھنا اتنی بڑی نحوست ہے کہ 1000 سال کی حکومت مسلمانوں سے چھن گئی۔ کہیں کی وجہ سے؟ غفلت کی وجہ سے، کسی اور چیز کی؟ تو غفلت کی وجہ سے، غفلت اتنی بری چیز ہے۔ کیوں غافل ہوئے پھر رہے ہو؟ کیوں غافل ہو اپنی لڑکیوں سے لڑکوں سے؟ روزانہ قصے آ رہے ہیں، میں بڑا پریشان ہوں، سن کے صدمہ گزرتا ہے، کچھ طبیعت ٹھیک نہیں، کچھ یہ صدمے جی یہاں کھیڑی کی، بڑھانے کی، اور کہاں کی آئے پرسوں کہ لڑکی اس طرح سے جو ہے غیر سے ہندو سے مل رہی ہے اور پڑھی لکھی ہے، اور جو کہتے ہیں تو یوں کہتے ہم نے شادی بھی، ایک تو یوں کہتے ہم نے شادی بھی کر دی اس کی، یوں کہی اب آگے جانے کی نہیں اسی کے جاؤں گی۔ دیکھو کیا حال ہو رہا ہے۔ یہ لاپرواہی کی تو باتیں ہیں ہماری، اپنی اولاد پر بے فکر ہیں، فکر کے ساتھ نہیں۔ مفتی قاسم صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، باہر نیچے سڑک پر ایک تماشا کرنے والا بازیگر نے ڈگڈگی بجائی، تو مفتی صاحب کے کان میں پڑی، تو آپ نے یہ غور کیا کہ کتنے لوگ کھڑے ہوں گے وہاں، مسلمان ہی سب کھڑے ہوئے ہوں گے۔ ایک دم اٹھ کے ننگے پیر گئے بھاگے ہوئے، اور جا کے گھر میں پھر واپس آئے۔ تو ہم نے سوچا مفتی صاحب کہاں گئے تھے، بھاگے جلدی سے ننگے پیر ہی آ کے بیٹھ گئے۔ فرمایا دروازے کے باہر کی کنڈی لگا کے آئے ہو۔
دروازے کے باہر کی کنڈی لگا کے آیا ہوں کہ جب ڈگ ڈگی کی آواز سنیں گے تو بچوں کے دل میں گھر میں عورتوں کا بھی وسوسہ آئے گا، ہم بھی دیکھ لیں، ہے نا. تو اس لیے ان کو سمجھانے کے بجائے کنڈی لگا دی، نکل ہی نہ سکے باہر. دیکھا آپ نے حفاظت، بچوں کی حفاظت، اپنی بیوی بچوں کی لڑکیوں کی حفاظت ان بزرگوں سے سیکھے کوئی. ہم تو آدھا ہماری بچی تو بڑی نیک ہے، دیکھ لو کیسی نیک ہے، کیسے گل کھیل کھلا رہی ہیں. یوں کہتی ہیں تھانے میں کھڑے ہو کے، ماں رو رہی ہے، ارے بیٹی، کہنے میں کون جانوں، کیا جانوں، تجھے تو کون ہے میری، ارے میں تیری ماں ہوں. کہنے لگا میری ماں نہیں ہے تو، میری ماں کیوں ہوتی. دیکھو کیا کہہ رہی، عشق کا بھوت ایسے چڑھا ہے. اور یہ تو ہے ہی ان کو بھوت عشق کا تو ہے ہی نرالا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ وہ بھی کر رہے ہیں کالا جادو. ایک تو بالوں پر کرتے ہیں، دوسرے سور کا دانت رگڑ کے اور اس کا پانی جوس میں کہیں میں کسی چیز میں ملا کر پلاتے ہیں. جن کی لڑکیاں اسکول میں جاتی ہیں انہیں کہا جائے کوئی بھی سہیلی کچھ کھانے پینے کی چیز کھلائے بالکل نہ کھائیں. اس میں کالا جادو کر کے ان کے بھگت بتا رہے ہیں یوں کرو، کوئی مائی کا لال اس کو کاٹ نہیں سکتا، یوں کہہ رہے ہیں دعوے کے ساتھ. ملاؤں کی پڑت بھی اثر نہیں کرنے کی، یوں کہہ رہے ہیں، اور ہو ہی رہا، ایسا ہی ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. تو بیداری ضروری ہے کہ نہیں؟ بولو، غفلت اچھی چیز ہے. میں نماز پڑھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ ایک بات کہوں گا، اور وہ یہ ہے، نماز میں اپنی جان پیدا کرنے کی کوشش کرو. کبھی سجدے میں جا کے آنسو آیا؟ 14 طبق کے مالک کے قدموں میں میں نے ناک رگڑ رکھی ہے، سر رکھ رکھا ہے، کبھی آنسو آیا؟ کیوں؟ ہمیں تو عادت پڑ رہی سر ٹیکنے کی، اٹھانے کی، بس عادت پڑ رہی ہے، اور عادت بھی صحیح نہیں ہے. جب سجدے میں جاتے ہیں بولو گھٹنے رکھتے ہیں، پہلے ہاتھ رکھتے ہیں، اور رکھتے ہیں کیا؟ ہاتھ. اور جب اٹھتے ہیں تو پچھواڑا اٹھاتے ہیں، اچھے خاصے جو بیمار بھی نہیں. یہ طریقہ سنت کے خلاف نماز ہے. تو نماز میں جان کیسے پڑے گی؟ ایک بزرگ نے، جو صاحب کشف و کرامات بزرگ تھے، انہوں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور سلام پھیرنے کے بعد یوں آنکھیں بند کر کے دیکھو میری نماز کیسی بنی. تو یوں فرمایا، جب دیکھا بڑی حسین جمیل خوبصورت عورت کی شکل میں ہے کہ کچھ ٹھکانہ نہیں اس کے حسن کا، لیکن آنکھوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آنکھیں تو ہیں، دکھائی نہیں دیتا، اسے دکھائی نہیں دے رہا ہے، ایسا معلوم ہوا. کہا ہے اس کا آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، آنکھیں کتنی خوبصورت، روشنی ہے نہیں. تو حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جا کے کہا، حضرت میں نے آج اس طرح نماز پڑھی اور بزور کشف اس کو دیکھا تو ایسی معلوم ہوئی. تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی ہوگی؟ فرمایا کہ جی ہاں، نماز تو میں نے آنکھیں بند کر کے پڑھی تاکہ دھیان کہیں جاوے نہیں، اس لیے نماز پڑھی میں نے آنکھیں بند کر. فرمایا اسی سنت کے چھوٹنے کی نحوست ہے جو اس کی آنکھوں میں روشنی نظر نہیں آئی. تو نماز ہم کم از کم وہ نماز اگر دل سے نہیں پڑھی جا رہی، کم از کم سنت کے مطابق تو ہو. سنت کے مطابق کتنے دفعہ کہہ لیا، دیکھتا ہوں کھڑے لوگوں کو یہاں ہاتھ باندھ رکھے، کسی نے یہاں ہاتھ باندھ رکھے، کسی نے یوں لٹکا رکھے. ارے بھائی یہ پوچھو سنت طریقہ کیا ہے؟ ہمارے امام صاحب کے نزدیک سنت طریقہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا وہ یہ ہے، ناف سے نیچے، سنڈی سے نیچے ہاتھ باندھنا چاہیے. اور سنڈی سے نیچے باندھنے کی حد یہ بتائی کہ اوپر سے لکڑی چلاؤ اور سنڈی سے یہاں جا کے یہ ہاتھوں میں اڑ جائے، سنڈی سے آگے نہ جانے پائے، یہ حد بتائی اس کی. یہاں سنڈی سے نیچے ملا کر یہاں دبا کے باندھو. اور یہاں دبا کے باندھنے کا مطلب یہ نفس کو دباؤ کہ اللہ یہ تیری نافرمانی کے وسوسے مجھے ڈالتا ہے، میں اسی کو دبا کے تیرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہوں، میں شرمندہ ہوں. سبحانک اللہم. کتنی شاندار نماز پڑھنے کی محنت تو کرو، نماز کو نماز بنانے کی محنت تو کرو. بہت سے لوگ جماعت میں جاتے ہیں، جماعت میں سن کر آتے ہیں، اور جب نماز جماعت والے کھڑے ہو کے کہتے ہیں صحابہ کی نماز ایسی تھی کہ سواریوں کو زندہ کر. وہ تو ٹھیک ہے کرا لیتی تھی، تم بھی تو کچھ محنت کرو نا اس نماز کا حصہ حاصل کرنے کے لیے، تم بھی تو کچھ حصہ حاصل کرنے کی محنت کرو نا. نہیں کرتے. تو جب نہیں کرتے اللہ دے دے گا. بولو، ہے ہمیں اپنی نماز میں بھروسہ؟ ہمیں تو اپنی بسم اللہ پہ بھی بھروسہ نہیں. ہم چلے اگر کتے چپڑ جائیں، بسم اللہ پڑھ کے کتوں سے جان نہیں بچا سکتے، اور سے تو کیا بچاؤں. بولو بھائی، ہے کیا؟ ہے کیا؟ یہ تعلیم نہیں ہوتی ہے کہ خواہ تم آؤ ہم بیٹھو اور آمین آمین کرو بھاگ جاؤ. یہ کسی مقصد کے لیے سنایا جاتا ہے
تاکہ سننے والا ایک تو کوئی تیار ہو، مگر کوئی بھی تیار نہیں ہوتا، بس پڑھتا پڑھ رہا ہے جی، پڑھنے تو جس طرح جہاں کو پڑھ رہا ہے، کوئی مطلب نہیں۔ تو جو سنو اسے گنو مانو، جب نفع ہوگا، نہیں سنو گے نہیں نفع ہوگا۔ باہر کے لوگ آتے ہیں، سنتے ہیں، گنتے ہیں، اللہ کے فضل سے بہت ترقی کر رہے ہیں، لیکن یہاں بیٹھنے والے روزانہ کی تعلیم میں بھائیوں بیٹھے ہیں، آمین آمین کرے واقع ہو گئے، تعلیم میں جائے، کیا ہوا تعلیم کا اثر؟ اس لیے آج کی میری درخواست ہے، نماز کو نماز بنانے کی محنت کریں گے انشاءاللہ۔ نماز کو نماز سنت طریقے کے مطابق پڑھو، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔